الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین حضرات، آج بھی اسی مولوی کی حقیقت کو عیاں کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں جس کو علماء دیوبند کی قلم سے ذباب القاذورات، رئیس الخنازیر، رئیس الشیاطین، نطفہ نامعلوم، گالی باز مناظر اور پھکڑ باز مولوی اور دیگر القابات سے نوازا گیا ہے۔ اس مولوی کی اوقات اور حیثیت کو بیان کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ علماء اہل سنہ کو بار بار فون کرتا ہے، مناظرے کے لیے کہتا ہے اور علماء کی پگڑیاں اچھالتا ہے۔ تو ہم نے مناسب جانا کہ علمی گفتگو تو ایک سنجیدہ الفکر بندے سے کی جا سکتی ہے، اور جو صحیح تہذیب تمدن کے دائرے میں رہ کر گفتگو کرے، اس جیسے پھکڑ باز اور گالی باز مولوی کو صرف آئینہ دکھانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ تو علماء دیوبند کی کتب میں جن جن القابات سے اس کو نوازا گیا ہے اور جن جن فتاوی جات سے اس کو نوازا گیا ہے، وہ القابات و فتاوی جات ہم سلسلہ بار پیش کر رہے ہیں۔ آج ہم جس کتاب پر گفتگو کرنے والے ہیں اس کتاب کو ملاحظہ فرمائیں۔ یہ کتاب ہے جس کے مین پیج پہ لکھا ہوا ہے عظیم صحابی، کاتب وحی، امیر المؤمنین، خلیفہ راشد، امام سیاست سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے معاندین کا تعاقب۔ یعنی اس کتاب کا نام ٹائٹل ہی بتاتا ہے کہ اس کے اندر ان لوگوں کا تعاقب کیا جائے گا، ان کی گرفت کی جائے گی اور ان لوگوں کی حقیقت کو واضح کیا جائے گا جو امیر المؤمنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اناد، بغض اور کینہ رکھتے ہیں اور آپ سے عداوت رکھتے ہیں۔ اب اس ٹائٹل سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ حضرت امیر معاویہ کے مخالفین کے رد میں ہے۔ اس کے اندر آتا کون کون ہے، اس سے قبل اس کتاب کے لکھنے والے اور اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں۔ اس کتاب کو جس بندے نے لکھا ہے اس کا نام ہے محمد عبد الواجد لطیف۔ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، ان کے ادارہ دار المبلغین کا فاضل بھی ہے، اور علماء دیوبند جس کو اپنا رئیس المناظرین کہتے ہیں عبدالستار تونسوی، اس کا یہ شاگرد بھی ہے اور مرید بھی ہے، اور دیوبندیوں کی جو مجلس ہے، مجلس احرار اسلام، اس کا یہ بندہ ذمہ دار بھی ہے۔ یعنی یہ ایک ایک بات اس بات کو واضح طور پہ بیان کرتی ہے کہ علماء کے ہاں اس کا ایک نام ہے اور ایک کردار ہے کہ یہ دار المبلغین کا فاضل بھی ہے، ان کے رئیس المناظرین کا مرید اور شاگرد بھی ہے، اور ان کی مجلس کا ذمہ دار بھی ہے۔ اب اس کتاب کے اندر جو کچھ بیان ہوا ہے اس پر بھی تھوڑی سی نظر پہلے کر لی جائے۔ اس کتاب کے اندر جس استفتاء کو ذکر کیا گیا ہے وہ بذریعہ ڈاک علماء دیوبند کے بڑے بڑے مشہور اور معروف مراکز کے اندر بھیجا گیا ہے، جس کی لسٹ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 19 پر تقریباً بڑے بڑے 12 جامعات کے نام آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ ان 12 جامعات کو یہ استفتاء بذریعہ ڈاک بھیج دیا گیا تھا، اور پھر اسی صفحہ نمبر 19 پر ان مفتیان کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا ہے اور ان جامعات کا بھی ذکر کیا گیا ہے جن کو یہ استفتاء بذریعہ واٹس ایپ بھیجا گیا تھا، اور اس میں بالخصوص دارالعلوم دیوبند کا ذکر ہے کہ جہاں سے یہ سارے دیوبندی آگے چل رہے ہیں۔ ان کا روئے زمین پر پہلا مدرسہ دارالعلوم دیوبند، وہاں تک بھی یہ استفتاء بھیجا گیا ہے اور اس پر شرعی حکم طلب کیا گیا ہے۔ تو اس بات سے بھی واضح ہوتا ہے کہ یہ کتاب ان کے ہاں کتنی اہمیت کی حامل ہے اور کہاں کہاں تک اس استفتاء کو بھیجا گیا اور مفتیان سے اس کی تصدیق اور اس کے بارے میں تائید طلب کی گئی۔ پھر آپ اسی کتاب میں ملاحظہ کریں کہ کن کن علماء دیوبند نے اور مفتیان دیوبند نے اس کتاب کی اور استفتاء کی تصدیق کی ہے اور اس پر اپنی طرف سے اپنے تاثرات دیے ہیں۔ یہ لسٹ بھی آپ کے سامنے موجود ہے، اس کو بھی ملاحظہ فرما لیں۔ صفحہ نمبر 6 اور 7 پر تقریباً 22 علماء دیوبند اور مفتیان دیوبند نے اس کی تصدیق کی ہے۔ اب آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں واضح ہو گئیں کہ لکھنے والا بھی کوئی عام بندہ نہیں ہے، با اعتبار دیوبندی ہے، دیوبندیوں کے ہاں اس کو معتبر سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 2، یہ استفتاء ان کے تمام بڑے بڑے مراکز میں بھیجا گیا ہے۔ نمبر 3، ان کے بڑے بڑے علماء اور مفتیان نے اس کی تصدیق کی ہے۔ اب اس کے اندر ہے کیا؟ اس کے اندر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین کے بارے میں زندیق ہونے کا فتویٰ دیا گیا ہے۔ زندیق ہونے کا جو فتویٰ لگا ہے وہ کن کن پر لگا ہے اور کون کون اس میں آتے ہیں، یہ ذرا ملاحظہ فرما لیں۔ یہ صفحہ نمبر 41 ہے
اس کے اندر لکھتے ہیں دارال علوم دیوبند کے فتوے کا اصل مصداق ان 70 بندوں کو سمجھتے ہیں جو اہل السنہ والجماع کی طرف سے متفقہ علیہ موقف کو نہیں مانتے، جن میں محمود عالم ساجد نقشبندی اور ان کے سہولت کار مولوی اللہ وسایہ صاحب اور مولوی منیر احمد منور سمیت ان کے تمام لونڈے لپاڑے شامل ہیں۔ دارالعلوم دیوبند اور دیگر مفتیان علماء کی تصدیق کے ساتھ جو زندیقیت کا فتویٰ لگائے، اس کے مصداق جو لوگ ہیں کہ وہ کس پر فٹ آتا ہے، ان میں دوسرا نام ساجد نقل بندی کوڈو صاحب کا ہے، جس کو علماء دیوبند رئیس الخنازیر، ذباب القاذورات، رئیس الشیاطین، حمار اور نہ جانے کیسے کیسے عظیم القابات سے نواز چکے ہیں۔ تو اب باقاعدہ طور پر مسلمہ طور پر جو زندیقیت کا فتویٰ لگائے، ان میں دوسرا نمبر اس مولوی کا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جس کی مسلک دیوبند میں اوقات اور حیثیت یہ ہے کہ وہ متفق علیہ طور پر، اجتماعی طور پر اس کے زندیق ہونے کا فتویٰ دے رہے ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ میں مسلک دیوبند کا دفاع کروں گا۔ پہلے اپنی ذات کا دفاع کر کے دیکھ، پہلے اپنے گریبان میں جھانک۔ اب یہ بندہ صرف اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے علماء اہل السنہ کے ساتھ گفتگو کرتا ہے اور ان کی عزتوں کو اچھالتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ کسی کو بھی میں نے ٹائم دے دیا آگے سے تو اس نے میرے چھکے چھڑا دینے ہیں، صرف بولتا رہتا ہے، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرے چند ٹگے عزت بن جائے۔ وہ کیسے بنے گی؟ ایسی کتابیں اس کے خلاف مرتب ہو چکی ہیں، اور علماء دیوبند نے اس کو دھتکار دیا ہے۔ تو جس کے اپنے مسلک والے اس کو جوتی پہ بھی نہیں رکھتے اور اس کو دھتکار رہے ہیں اور اس کو زندیق تک کہہ رہے ہیں، وہ بندہ دوسرے علماء کے سامنے کیسے اپنے آپ کو بڑا عزت والا اور بڑا باوقار پیش کر سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اس کتاب کے اندر مزید جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ بھی ملاحظہ فرمائیں، بالخصوص صفحہ نمبر 273 کو ملاحظہ فرمائیں۔ لکھتے ہیں کہ ساجد نقشبندی کے جس کی بے شرمی، گالی گلوچ، فسق سوشل میڈیا پر عیاں ہو چکا ہے۔ اب اس کی گالیوں سے اس کے اپنے تنگ ہیں اور اس کو فسق کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ گالی بکنے کی وجہ سے فاسق ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ اس فتوے کی زد جہاں پر اکاڑوی پر پڑتی ہے، اسی طرح اس فتوے کی زد ساجد نقشبندی پر بھی پڑتی ہے، اور فتویٰ ہے کیا کہ یہ لوگ زندیق ہیں۔ اتنا بدبختی کا فتویٰ اس پر لگا ہوا ہے۔ مزید ملاحظہ فرمائیں، لکھتے ہیں کہ سنجیدہ اور معقول لوگ اسے عالم تو کجا مہذب انسان نہیں سمجھتے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ جو سنجیدہ فکر لوگ ہیں، صاحب عقل لوگ ہیں، وہ اس کو عالم تو کیا، اس کو تو مہذب انسان نہیں سمجھتے۔ اور بالکل انسانیت والی اس میں بات ہی کہاں ہے؟ صحیح لکھا ہے، کس نے بھی لکھا ہے کہ یہ حمار ہے، ذباب القاذورات ہے، انسانوں والی تہذیب اور شرم و حیا اس کے پاس سے بھی نہیں گزری ہے۔ چلیں مزید اسی کتاب کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ مزید لکھتے ہیں، اس کماش کے شخص کو محض بغض معاویہ میں جرنیل اہل سنت کا خطاب دینے کا اندیہ دیا جا رہا ہے۔ الامان والحفیظ، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض میں جل رہا ہے۔ یہ بغض یہ حضرت سیدنا امیر معاویہ کا، اور آپ کے بارے میں عداوت اور عناد رکھتا ہے۔ اور جیسا کہ حافظ عبید اللہ کے مضامین سے واضح ہم نے کیا تھا کہ یہ حضرت امیر معاویہ کا گستاخ ہے، تو یہ گستاخیاں کرتا ہے صحابی رسول کاتب وحی امیر المؤمنین حضرت سیدنا امیر معاویہ کا، تو اس بنا پر اس کو جرنیل اہل سنت کا لقب دیا جا رہا ہے۔ اب جب گستاخ صحابہ، گستاخ حضرت امیر معاویہ یہ ان کے نزدیک جرنیل اہل سنت ہے، تو معاذ اللہ یہ گستاخ رسول اور گستاخ خدا کو کیا کیا القاب دیں گے۔ الامان والحفیظ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شر سے محفوظ رکھے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس کی کرتوتیں کیا ہیں اور پھر اس کو القابات کیسے دیے جا رہے ہیں، اور یہ علماء دیوبند خود اس کی تردید کر رہے ہیں کہ اس کے کرتوت دیکھو پھر اس کے القاب دیکھو، یہ تو آپس میں میچ ہی نہیں کھاتے۔ مزید اسی صفحے کو ملاحظہ کریں، آگے لکھتے ہیں، جو مسلک دیوبند کے مراکز کے حالیہ فتاویٰ کا مصداق ہے، اسے جرنیل اہل سنت کا خطاب دینا واضح کرتا ہے کہ آپ کے گروہ کا دارالعلوم دیوبند سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی دارالعلوم دیوبند اور مسلک دیوبند وہ تو کہتا ہے کہ ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دفاع میں ہیں اور ان کی عزت و تعظیم کرتے ہیں، اور یہ بغض و عناد رکھتا ہے، اور جس بندے میں بغض امیر معاویہ ہے اس کو جرنیل اہل سنت کا خطاب دینا، یہ پورے مسلک دیوبند کے ساتھ بغاوت ہے اور ان کی مخالفت ہے۔ تو جس بندے کا یہ حال ہو
جو خود بغاوت کر رہا ہے علماء دیوبند سے اور مسلک دیوبند سے، تو وہ کہتا ہے کہ میں ترجمان دیوبند ہوں اور میں دیوبند کی طرف سے مناظرے کروں گا، تو یہ فقط اپنی گری ہوئی حیثیت کو اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور جو اس کی ناپاک کوشش ہے انشاءاللہ ہم اس کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ مزید اسی صفحے کو ملاحظہ کریں، آگے لکھتے ہیں، آپ لوگوں نے ایک وقت تک مسلک دیوبند کو ہائی جیک اور یرغمال بنائے رکھا، لوگوں میں فتنہ و فساد پھیلایا، گالی بریگیڈ تیار کی، فتویٰ بازیاں کی، اور یہ سب کچھ ترجمانی دیوبند کے نام پر کیا۔ گالی بازی اور پھکڑ بازی میں جو سب سے آگے تھا اسی کو آپ خطاب دینے جا رہے ہیں۔ جناب والا یہ ایک ایک لفظ چیخ چیخ کر احتجاج کر رہا ہے کہ جو بندہ گالی بازی میں، پھکڑ بازی میں پہلے نمبر پر تھا، جس نے فتنہ پھیلایا، فساد پھیلایا، جس نے بدامنی پھیلائی ہے اور جو فساد کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور جس نے گالی بریگیڈ تیار کی، خود ہی گالی نہیں بکتا بلکہ آگے اس نے اپنے جیسے کئی نمونے بھی تیار کر رکھے ہیں، اس بندے کو خطاب دیا جا رہا ہے۔ اور خطاب کیا ہے؟ جرنیل اہل سنت، ترجمان دیوبند۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض، عناد اور عداوت رکھتا ہے، معاذ اللہ نعوذ باللہ۔ تو یہ دیوبندی بیچارہ خود احتجاج کر رہا ہے کہ اس بندے کی یہ اوقات اور حیثیت نہیں ہے۔ تو جب علماء دیوبند کے نزدیک اس کی اوقات اور حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم تو اس کو ذباب القاذورات بھی نہیں کہتے، ہم تو اس کو قاذورات سے بھی اگلی چیز سمجھتے ہیں۔ بہرحال مزید آپ دیکھتے جائیں، ہمیں بھی کوئی زیادہ تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، الفاظ ہی بڑے سیدھے سادے ہیں۔ مزید لکھتے ہیں، تو اس سے سب پر عیاں ہو ہی جاتا ہے کہ فسادی گروہ و سبائی ٹولہ مسلک دیوبند کے نام پر محض فساد پھیلا رہا ہے۔ بات بالکل واضح ہے کہ یہ ایک فسادی ٹولہ ہے، یہ سبائی ٹولہ ہے، جو صحابہ کرام کا دشمن ٹولہ ہے، سبائی ٹولہ، یہ وہی ٹولہ ہے، اور یہ فساد پھیلا رہا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے۔ تو اس کے فساد کا آپ اندازہ کر لیں کہ یہ مقتدر شخصیات علماء اہل سنہ کو فون کرتا ہے اور طرح طرح کی پھکڑ بازیاں کر کے، شور ڈال کے ختم کر دیتا ہے، اور بعد میں کہتا ہے دیکھو ان کو تو کوئی خبر نہیں ہے۔ میں ایک بات بالکل واضح اور واشگاف الفاظ میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر علماء دیوبند نے اس پھکڑ باز اور گالی باز، اس ذباب القاذورات کو پٹا نہ ڈالا، تو جناب والا پھر جوابی کارروائی میں ہمارے پاس بھی تقی عثمانی صاحب سے لے کر نیچے تک تمام علماء دیوبند کے نمبر بھی موجود ہیں، اور ہمارے پاس ایسے سوالات بھی موجود ہیں جو 150 سال سے تقریباً تمہارا کوئی چھوٹا بڑا زندہ مردہ جواب نہیں دے سکا، اور جو مر کے مٹی میں مل گئے وہ بھی نہیں دے سکے، اور جو زندہ ہیں اور ان قریب مر کے مٹی میں مل جائیں گے وہ بھی ان کے جوابات نہیں دے سکتے، نہ دیے ہیں، نہ دے سکتے ہیں، نہ دے پائیں گے۔ تو ہم بھی سب کی پگڑیاں اچھالیں گے اور سب کو ذلیل کریں گے۔ تو اگر چاہتے ہو کہ تمہارے علماء کی عزتیں محفوظ رہیں اور پگڑیاں بچی رہیں، تو اس پھکڑ باز کو خود ہی لگام ڈالو، اس کو پنجرے میں ڈالو، اور جو یہ گند کھانا پسند کرتا ہے اس کو وہیں پر دو۔ اگر یہ باز نہ آیا تو پھر ہم بھی اعلان کر رہے ہیں کہ یہ سلسلہ ہم بھی شروع کریں گے، اور فقط یہ اس پھکڑ باز کے جواب میں ہوگا۔ اگر فتاوی حسام الحرمین پر اعتراض ہو سکتے ہیں، تو یہ المہند جو جھوٹ، کذب، بہتان اور صرف مکاری اور عیاری کا پلندہ ہے، اور جس کے اندر اپنے ہی بڑوں کی عبارات کو توڑ موڑ کے پیش کیا گیا، اور جب علماء حرمین شریفین سے برائے نام تصدیق کروائی گئی تو اندر لکھا ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی جن عبارات پر حکم لگایا، وہ عبارات نقل کی، ان کی تعریف بھی کی، اور جب ترجمہ کیا تو ہو بہو وہی عبارات جو آج بھی ان کی کتابوں میں موجود ہے، وہ عبارات اس کے اندر رکھ دی کہ ان عبارات پر فتویٰ ہے، اور ان عبارات کی وجہ سے یہ دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہیں اور گستاخ ہیں۔ جب انہوں نے صفائی دینے کے لیے اپنے ہی اکابرین کی عبارات کو پیش کیا تو وہ عبارات ہی نقل نہیں کی، تو ہم بھی اس کے بارے میں کئی سوالات کھڑے کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر اور بھی بہت کچھ ہے، صاحب علم و معرفت جانتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پر ہم بہت جلد آنے والے ہیں، لیکن اتنا بتا دینا چاہتے ہیں کہ اگر حسام الحرمین کو لے کر تم جھوٹے گھڑ کے سوال کر سکتے ہو، تو ہم تو المہند پر صحیح، حقیقی اور فی الواقع سوالات قائم کر سکتے ہیں۔ اور پھر جو کتابیں تم نے گھڑ کے اکابرین اہل سنت کے نام لگا کر حوالہ جات دیے ہیں، ہم ان کا وجود پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کائنات کے کس خطے میں پائی جاتی ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے سوال موجود ہیں، اس پھکڑ باز کو لگام ڈال لیں گے تو بہتر رہے گا۔ مزید آگے اسی کتاب کو آپ ملاحظہ کریں، اسی صفحہ پر لکھتے ہیں، دارالعلوم کراچی اور
दारुल उलूम देवबंद ने फतवा जारी करके अपने मसलक के ज़नादिका से तत्हीर का फरीज़ा सर अंजाम दिया है। यानी दारुल उलूम कराची से भी फतवा आया है और दारुल उलूम देवबंद से भी फतवा आया है, ये जिंदीक है और इन जिंदीकों को निकाल के उन्होंने अपने मसलक की तत्हीर की है। तो जिस गंद को मसलक देवबंद से निकाला जाए तो इनके बकौल मसलक देवबंद तत्हीर पाता है, वो गंद कहता है कि मैं देवबंद का तर्जमान हूं। क्या ताज्जुब खेज कहानी है। अब इससे अगली बात जो उन्होंने की है वो भी काबिल गौर है। इसी सफ़े के आखिर में जाएं तो लिखते हैं, आम क़ारीन के लिए बताना भी मुनासिब मालूम होता है कि हमारे इतने इतने बड़े उलमा तकी उस्मानी साहब जैसे और दीगर मंजूर मेंगल जैसे वो लोग अपने आप को तर्जमान देवबंद नहीं कहते। तो ये फक्कड़बाज, ये गालीबाज, ये जिंदीक बंदा, ये जुबाबुल काजुरात, ये रईसुल खनाजीर, ये रईसुल शायातीन, ये माँ की कमाई खाने वाला ये बंदा अपने आप को तर्जमान देवबंद कहता है। अगली और आखिरी बात जो इस किताब से मैं पेश करना चाहता हूं वो ये है, वो कहता है कि मसलक देवबंद इतना भी बेबस नहीं है कि इस फक्कड़बाज को हम अपना तर्जमान कहें। मसलक देवबंद इतना भी यतीम नहीं है कि तर्जमानी के लिए सिर्फ यही बचाओ। तो जो इसके अपने इसको ना तर्जमान मानते हैं बल्कि इंसान नहीं मानते, जिसके अपने उसको जूती पर रखते हैं और ये इसकी औकात को बयान करते हैं, ये उलमा अहले सुन्ना के बराबर बैठने के ख्वाब देखता रहता है और कहता है कि जी देखें मेरे सामने नहीं बैठते। तुझे कोई मुंह क्या जूती ना लगाए, तेरे सामने बैठना क्या है। ये इसलिए नहीं है कि तू बड़ी तोप है और तुझे बड़ा इल्म है, इसलिए है कि तू बकवासी बड़ा है। और हमने पहले दिन से कहा है कि तुझे मुंह की बवासीर है, जब मुंह खोलते हो गंद बोलते हो। बस ये वजह है कि हर साहिब इज्जत और साहिब कदर बंदा अपनी इज्जत को महफूज करने के लिए तेरे साथ इस तरह की बात नहीं करता।